स्याहपोश लड़की ने कहा, अब मैं तुम्हें वो तरीका बताती हूँ जिस पर अमल करके तुम पादरी की बेटी स्तानफी तक पहुँच सकोगे और तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा। मेरा वो वजूद जो इस वक्त स्याहपोश लड़की के सामने आसिफ ज़दा कोठरी में बैठा था, एक शैतान सिफ्त ग्रोह के जिस्म के ज़ेरे असर था। इस जिस्म में शैतानी अफरीत तहलील कर चुका था। यही वजह है कि इसे पाताली चुड़ैल और रावलपिंडी के शुमाल में पहाड़ी कब्रिस्तान में गोरे की कब्र में गुजारी गई रात तक याद नहीं थी, जहाँ मैंने सारी रात गुजारी। और ये सब कुछ मैंने अपनी बहन आसमा के लिए किया, उसके सर से उस मनहूस चुड़ैल का आसिफ उतारने के लिए किया। मुझे इन सारी बातों का बिल्कुल भी इल्म था, मगर मैं फिर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर इस शैतानी तिलिस्म का असर था। मेरा वजूद इन खबीस शैतानों के मकरू जादू के असर से कब आज़ाद होगा और कब मैं अपने शहर लाहौर वापस जा सकूँगा। मैं अपने साथ अफरीत ज़दा आसिफ ज़दा जिस्म के साथ पेश आने वाले इबरतनाक वाक़यात देखने पर मजबूर था। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि आखिर कब तक मैं इस अफरीत में, इसके आसेब में जकड़ा रहूँगा। उस वक्त भी मैं बेबसी की हालत में अपने वजूद से अलग खड़ा था और ये सुनना चाहता था कि ये स्याहपोश लड़की जो शैतानी सरदार की आलहकार थी, पादरी साहब की मासूम बच्ची पर कातलाना हमला करने की कौन सी तरकीब मेरे अफरीत आसिफ ज़दा वजूद को बताने वाली है। इस वक्त अगर मुझ में इतनी ताकत होती कि मैं बोल सकता, तो मैं अपने आसिफ ज़दा वजूद को इनसे अलग कर लेता और चीखें मार मार कर कहता कि मैं सलीम अहमद हूँ। सलीम अहमद, खुदा का खौफ करो, तुम एक अलमनाक मौत की तरफ बढ़ रहे हो। यहाँ से भाग जाओ, अपनी ज़िंदगी और अपना ईमान बचा कर यहाँ से भाग जाओ। मगर मैं अपने वजूद का महज एक साया था, ना मैं इसको छू सकता था, ना मैं बोल सकता था, सिर्फ सुन सकता था और स्याहपोश लड़की की बातें सुनने पर मजबूर था। स्याहपोश लड़की कहने लगी, पादरी की बेटी सिर्फ इतवार की सुबह को गिरजाघर के हॉस्टल से निकलकर शहर के एक कब्रिस्तान में जाती है, जहाँ इसकी वालदा की कब्र है। वो कब्र पर फूलों का गुलदस्ता रखकर दुआ मांगती है और यहीं से गाड़ी में बैठकर गिरजाघर वापस आ जाती है। मैंने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं इतवार की सुबह को पादरी की बेटी को दबोच लूँगा और गाड़ी के अंदर इसका दिल निकालकर इसकी लाश को उठाकर ले आऊँगा। स्याहपोश लड़की कहने लगी, पादरी की बेटी ने अपने गले में चांदी की एक छोटी सी सलीब डाल रखी है। जब तक ये सलीब इसके गले में लटकती है, तुम इसके करीब नहीं जा सकते। अगर इसके करीब जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा जिस्म फटकर रिजा रिजा हो जाएगा। मैंने फिर उससे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। इतवार के रोज़ जब पादरी की बेटी कब्रिस्तान जाती है तो इसका पादरी बाप भी इसके साथ होता है। वो अपनी बीवी की कब्र पर फूल रखता है और दुआ करता है। कब्रिस्तान से वापसी पर इसकी बेटी गिरजाघर आ जाती है और इसका पादरी बाप वही कब्रिस्तान के एक खानकाह में रुक जाता है, जहाँ वो रात भर इबादत में मसरूफ़ रहता है। इस पादरी के गले में एक छोटा सा लॉकेट है, जिसको वो खानकाह में जाते ही उतार कर लकड़ी की एक संदूकची में बंद कर देता है। तुम्हें इस लॉकेट को अपने कब्जे में करना है। जब लॉकेट तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा तो फिर तुम बेधड़क इसकी बेटी स्तानफी के करीब जा सकोगे और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैंने पूछा, क्या इस लॉकेट पर कोई तलिस्म किया हुआ है? स्याहपोश लड़की ने कहा, ये जानने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम बस वही करो। पादरी का लॉकेट तुम्हारे पास आ गया तो तुम इसकी बेटी के गले में पड़ी हुई सलीब से भी बच जाओगे और उसका तुम पर कोई असर नहीं होगा। लॉकेट को अपने कब्जे में लेते ही तुम्हें फ़ौरन गिरजाघर के हॉस्टल में पहुंचकर पादरी की लड़की का दिल निकालकर इसकी लाश उठाकर कब्रिस्तान में आ जाना होगा। तुम्हें मैं इसी जगह मिलूंगी, याद रखो। तुम्हें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। पादरी का लॉकेट उठाते वक्त तुमसे ज़रा सी भी बेएहतियाती हो गई तो तुम वही मौत की घाट उतर जाओगे। कल इतवार का दिन है। पादरी की बेटी अपने बाप के साथ शाम के वक्त कब्रिस्तान जाएगी। तुम इसका दूर रहकर ही पीछा करोगे और इसके बाद वो सब कुछ करोगे जैसा मैंने तुम्हें कहा है। मैं जा रही हूँ। तुम आज की रात का बाकी हिस्सा और कल रात का सारा दिन कोठरी में ही गुजारोगे। मैं कल शाम को तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगी। स्याहपोश लड़की ये कहकर चली गई। मैं वहीं बैठा रहा। मोमबत्ती मेज़ पर मेरे सामने जल रही थी। मैं मनफी कोतों के कब्जे में था। मैं नॉर्मल इंसान नहीं रहा। मेरे लिए सोना, जागना, खाना पीना सब कुछ एक ही बराबर था। अब ख्याल करता हूँ तो लगता है कि मैंने इसी कोठरी में बैठे बैठे पत्थर के बुत की तरह रात और पूरा दिन गुजार दिया। जब स्याहपोश लड़की दोबारा कोठरी में नमूदार हुई तो इसने मुझे बताया कि पेरिस में इतवार की शाम का वक्त है और वो मुझे लेने आई है। मैंने इसके साथ जाने का इरादा किया और फ़ौरन तैयार हो गया। इसने बाजू खोलकर मुझे अपने साथ लगाया और
مجھے کہا کہ آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اس کے حکم پر آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں بند کی میرے کانوں میں آندھیاں چلنے لگیں، میرے پاؤں زمین سے بلند ہو گئے اور طوفانی ہواؤں کا ایک شور میرے ساتھ ساتھ پرواز کرنے لگا۔ جب یہ شور تھما تو میرے پاؤں زمین کے ساتھ لگ گئے تھے تو سیاہ پوش لڑکی نے مجھے آنکھیں کھولنے کا حکم دیا۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ میں قبرستان کے گیٹ کے پاس تھا، مگر یہ کوئی دوسرا اور بہت بڑا قبرستان تھا۔ اس کا دروازہ بھی مختلف تھا۔ سیاہ پوش لڑکی کہنے لگی، میں تمہیں اس قبرستان میں لے آئی ہوں جہاں پادری کی بیٹی اپنی ماں کی قبر پر اپنے باپ کے ساتھ آئے گی۔ تمہیں تھوڑا دور ہی رہنا ہوگا۔ تم پادری کی بیٹی کو کم از کم 10 گز دور سے دیکھو گے اور یہی فاصلہ قائم رکھو گے۔ جب پادری اپنی بیٹی سے دور ہو کر قبرستان کے پیچھے خانقاہ کی طرف جائے گا تو تم اس کے پیچھے جاؤ گے اور خانقاہ میں اس کا لاکٹ اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرو گے۔ باقی باتیں اس وقت ہوں گی جب تم پادری کی بیٹی کا دل اور اس کی لاش لے کر قبرستان کے گیٹ پر پہنچو گے۔ یہ کہہ کر سیاہ پوش لڑکی غائب ہوگی۔ یہ ویرانہ خستہ حال قبرستان تھا، بہت ویران تھا۔ شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ قبروں کی صلیبیں اور کتبے دھندلے دھندلے نظر آ رہے تھے۔ اگر کوئی انسان یہاں پر نہیں تھا، شاید کوئی انسان ہوتا تو مجھے بھی دیکھ لیتا، مگر یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں گیٹ کی ایک طرف ہو کر جھاڑیوں کی اوٹ میں گیا اور پادری کی بیٹی کا انتظار کرنے لگا۔ سیاہ پوش لڑکی نے مجھے پادری کی بیٹی کا حلیہ بتایا ہوا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ میں قبرستان کے گیٹ کے قریب ہی ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک گاڑی قبرستان کے گیٹ کے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے ایک بوڑھا آدمی، اس نے سیاہ لبادہ پہن رکھا تھا، گاڑی سے نکلا۔ اس کے بعد ایک دراز قد نوجوان لڑکی بھی باہر نکلی جس نے رہبروں والا لباس پہنا ہوا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا کہ یہ پادری کی ہی بیٹی ہے جس کا مجھے شکار کرنا ہے۔ میں جلدی سے 10-15 قدم پیچھے ہٹ کر ایک قد آدم جھاڑیوں کے آڑ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں پادری کی بیٹی سے دور دور رہنا چاہتا تھا۔ لڑکی کے ساتھ اس کا پادری باپ ہی ہو سکتا تھا۔ دونوں باپ بیٹی قبروں کے درمیان سے گزر کر ایک قبر کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے تھے۔ انہوں نے قبر پر پھول رکھے اور سر جھکا کر دعا پڑھنے لگے۔ میں کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد پادری اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر قبرستان کے گیٹ کی طرف واپس آ گیا۔ اس لڑکی کو گاڑی میں بٹھانے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ چوما اور دروازہ بند کر کے اس کو گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی واپس روانہ ہوگی۔ جب تک گاڑی دور نہیں چلے گی پادری وہیں کھڑا رہا۔ پھر وہ پرسکون قدم اٹھاتا قبرستان کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں نے بھی اس کا تعقب کرنا شروع کر دیا۔ قبرستان کے کونے میں ایک کوٹری تھی۔ پادری اس کوٹری میں داخل ہو گیا۔ یہی وہ خانقاہ تھی جہاں پادری نے ساری رات عبادت میں گزارنی تھی اور جہاں مجھے اس کا لاکٹ قبضے میں لینا تھا۔ اس وقت اندھیرا ہو گیا تھا۔ میں کوٹری کے پاس ہی اندھیرے میں چھپا رہا۔ پادری کچھ دیر کے بعد خانقاہ کی کوٹری سے باہر نکل کر قبروں کی طرف چل دیا۔ میرے لیے یہ بہت اچھا موقع تھا۔ میں دبے پاؤں کوٹری میں گھس گیا۔ چھوٹی سی تنگ سی کوٹری تھی۔ کانس پر 2 موم بتیاں جل رہی تھیں۔ جیسے ہی میں نے ادھر ادھر دیکھا، دوسری طرف مجھے لکڑی کی ایک صندوقچی نظر آئی۔ میں نے لکڑی کی اس صندوقچی کو کھول دیا۔ اس میں چاندی کا ایک تکونا لاکٹ پڑا تھا۔ مجھے اس لاکٹ کی تلاش تھی۔ میں نے وہ لاکٹ فوراً اٹھا لیا۔ جیسے ہی میں پیچھے ہٹا، مجھے شفقت بھرے لہجے میں کسی نے کہا، میرے بیٹے یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے پلٹ کر دیکھا تو موم بتیوں کی روشنی میں مجھے ستانوی کا باپ یعنی پادری کھڑا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون روشنی کی کرن تھی۔ مجھے روشنی کی کرنیں اپنے جسم سے سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے لاکٹ کو پرسرار طور پر زیر اثر صندوقچی میں رکھ دیا۔ میں بت بنا پادری صاحب کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ پادری صاحب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے میرے قریب آ گئے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور کہا، میرے بچے، میں تمہیں اس عذاب سے نجات دلانے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ خداوند کریم نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، لیکن اب کبھی گناہ کا خیال بھی دل میں مت لانا، ورنہ پھر سے تم گناہوں کے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے جہاں قیامت تک چلتے رہو گے۔ میں جو اب تک اپنے آصف زدہ وجود کا سایہ بن کر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، ایک دم مجھے اپنے اندر وہ وجود واپس محسوس ہوا۔ میں نے اپنے اصلی وجود کا اپنے اندر احساس پایا۔ میں نے اپنے اصلی وجود کی روح کو محسوس کیا۔ مجھے اپنے سارے گناہ یاد آنے لگے کہ میں نے کس کس طرح سے گناہ کیے تھے اور کیسے میں ان گناہوں سے بچنے کے لیے کہاں تک بھاگا۔ میں نے پادری صاحب کے آگے دونوں زانوں پر بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ لیے اور میں نے کہا، میں نے اپنا سر جھکا لیا اور میں رونے لگا۔ تبھی پادری صاحب نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، مجھے کھڑا کیا
और कहा, आओ मेरे बेटे, इधर कुर्सी पर बैठो, तुम्हारे इन्हीं आंसुओं ने तुम्हें बख्शवा लिया है। मैं जानता हूँ कि तुम किस अजाब में मुब्तला हो। तुम जिन बदरूहों के चुंगल में फंस गए थे, उन्होंने तुमसे बहुत बहुत बड़े घिनौने गुनाह करवाए हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ किस मकसद के लिए आए हो, लेकिन शायद यही खुदा की मर्ज़ी थी कि तुम्हें यहाँ पर आना था और मुझसे मिलना था। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्ज़ी से तुम यहाँ पर आए और मुझे मिले। अब मैं तुम्हें उस गुनाह के अजाब से ज़रूर बचाऊंगा। मैं रोने लगा और मैंने पादरी साहब से ये कहा, पादरी साहब, मुझे उन नापाक बदरूहों के चुंगल से बचा लीजिए। मैं उनके कब्ज़े में हूँ। मुझे नहीं पता उन्होंने मुझ पर कब्ज़ा करके बहुत से गुनाह करवाए हैं। मैं गुनाह की इस दलदल में सर से पाँव तक धंस चुका हूँ। मेरी मदद कीजिए। मैं जीना चाहता हूँ। मैं पाक साफ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन मैं ऐसे गुनाहों का इर्तिकाब कर चुका हूँ जिसका मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उन्हीं बदरूहों के कब्ज़े में आकर मैं आज भी इस कब्रिस्तान में एक गुनाह की गर्ज से ही आया था। तभी पादरी साहब ने ये कहा, बस मेरे बच्चे, अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें ज़रूर इन नापाक बदरूहों के चुंगल से आज़ादी दिलाऊँगा। मैंने पादरी साहब से ये कहा, आप हुक्म कीजिए, मैं आपके हर हुक्म की तकमील करूँगा। मैं आपको पहचान चुका हूँ। मेरी इंसानियत वापस आ चुकी है। आप जो कुछ कहेंगे मैं अपनी जान पर खेल कर उसे पूरा करूँगा। तभी पादरी साहब कहने लगे, देखो बेटा, इसके लिए तुम्हें हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। अगरचे कि तुम हिंदुस्तान के ही हो, लेकिन अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हो चुका है। पाकिस्तान अब एक अलग मुल्क बन गया है, जहाँ वो हिंदुओं की ग़ुलामी से आज़ाद होकर अपने दीन के मुताबिक अमन व सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। अगरचे इस वक्त हिंदुस्तान आग की लपेट में है, लेकिन जहाँ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ वो इस आग से महफूज है। ये रियासत हैदराबाद दक्कन है। तुम इस रियासत के दूसरे बड़े औरंगज़ेब आबाद जाओगे। औरंगज़ेब आबाद में मुगलिया सल्तनत के आखिरी खुदा परस्त शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर का मज़ार है। तुम इस मज़ार पर जाकर फातहा पढ़ना। इसके बाद तुम वहाँ 7 मील के फासले पर अजंता नाम के कब्ज़े से 7 मील के फासले पर अजंता नाम के कस्बे से गुजरोगे, जिसके आगे वस्ती हिंदुस्तान के घने जंगल शुरू हो जाते हैं। जैसे ही तुम इस जंगल में दाखिल होगे, एक पुरानी बारादरी दिखाई देगी तुम्हें। इस बारादरी के पहलू में एक कदीम कुआं है। तुम इस बारादरी में जाकर बैठ जाओगे। आधी रात के बाद कुएं के पास से एक हेवला नमूदार होगा। वो तुमसे पानी मांगेगा। ज़रा भी मत डरना। तुम कुएं में से पानी लेकर इसे पिलाना। फिर जो कुछ भी होगा तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। मैंने अर्ज़ की, मुझे डर है कि जिन बदरूहों ने अपनी शैतानी ताकतों से मुझे अपने कब्ज़े में कर रखा है, वो मुझे वहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे। पादरी साहब ने लकड़ी के एक प्याले से चांदी का छोटा सा लॉकेट निकालकर मेरे तरफ बढ़ाया और कहा, इसे अपने गले में पहन लो। तुम पर बदरूहों का मनहूस आसिफ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इस लॉकेट की हिफाजत करना। ये हिंदुस्तान में पहुंचने के बाद भी तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि वहाँ तुम्हारे दुश्मन पाताली चुड़ैल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैंने पादरी साहब से पूछा, लगता है आपको बहुत से खुफिया राजों का इल्म है। ये फरमाएं कि मुझ पर जो डरावने दौरे पड़ते रहे हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन में पहुंचकर क्या फिर से शुरू हो जाएंगे? पादरी साहब कहने लगे, इस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि इन दौरों का ताल्लुक़ बराह रास्त तुम्हारे अमाल के जज़ा व सज़ा के साथ है। मैं तुम्हें इसलिए औरंगज़ेब बादशाह के मज़ार पर भेज रहा हूँ। मुझे यकीन है तुम्हारी सब बलाएँ खुदावंद करीम की मदद से दूर हो जाएंगी। मैंने पूछा, क्या इस वक्त पेरिस से कोई ऐसा हवाई जहाज़ मिल जाएगा जो मुझे इस मुल्क से बाहर पहुँचा दे? मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस मुल्क से निकल जाना चाहता हूँ। पादरी साहब कहने लगे, पेरिस में बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से किसी न किसी मुल्क की तरफ हर वक्त जहाज़ जाते हैं। क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है जिसके ऊपर कोई वीज़ा लगा हो? मुझे मालूम था कि मेरे पासपोर्ट पर यूनान और तुर्की का वीज़ा लगा हुआ है। जिसे मैंने पादरी साहब को आगाह किया तो वो बोले, मुझे यकीन है तुम इन मुल्कों से किसी न किसी और मुल्क जाने वाली फ़्लाइट को भी ले लोगे। टिकट भी तुम्हें एयरपोर्ट से ही मिल जाएगा। क्या तुम्हारे पास वहाँ की करेंसी है? मैंने कहा, मेरे पास बहुत से डॉलर हैं, अमेरिकी डॉलर हैं। पादरी साहब बोले, फिर फिक्र की कोई बात नहीं। तुम इसी वक्त टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट रवाना हो जाओ। अगरचा मेरा दिया हुआ लॉकेट तुम्हारी ज़रूर हिफाजत करेगा, लेकिन इसके बावजूद इन बदरूहों का ख़तरा ज़रूर है। मैंने पादरी साहब का दिया हुआ लॉकेट अपने गले में पहन लिया। पादरी साहब ने बड़े अदब से झुक कर मेरा हाथ चूमा और इस खानकाह से बाहर निकल आए। कब्रिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने भी पादरी साहब का बड़े अदब से हाथ चूमा। अब मुझे डर लगने लगा था कि कहीं शैतानी सरदार के स्याह पोश शैतान मुझ पर हमला ना कर दे।
ख़ास طور پر وہ سیاہ پوش لڑکی کا مجھے بہت خطرہ تھا، کیونکہ وہ سائے کی طرح میرے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ قبرستان سے ایک سڑک شہر کی روشنیوں والے علاقے کی طرف جاتی تھی۔ میں اس سڑک پر چل پڑا۔ ابھی رات کا پہلا پہر ہی تھا۔ پیرس ایسا شہر ہے کہ وہاں کسی بھی وقت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹیکسی مل جاتی ہے۔ مجھے بھی ایک خالی ٹیکسی مل گئی اور میں ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ وہاں میں نے پاسپورٹ نکال کر دیا۔ میرے پاسپورٹ پر ترکی اور یونان کا ویزا لگا ہوا تھا۔ ایئرپورٹ پر کئی ایئر سروسز کی ایجنسیوں کے کاؤنٹر تھے۔ ایک کاؤنٹر پر میں نے اپنا پاسپورٹ اور ویزا دکھا کر پیرس سے ایتھنز کی فلائٹ کا ٹکٹ لے لیا۔ معلوم ہوا کہ جہاز آدھے گھنٹے میں آ جائے گا اور مجھے پیرس پہنچا دے گا۔ یہاں مسافروں کو لے کر یونان کی طرف پرواز کی جائے گی۔ میں ایئرپورٹ کے لاؤنج پہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے اپنے آپ کو سیاہ پوش لڑکی کی نظروں سے چھپانا تھا، حالانکہ وہ مجھے کسی جگہ بھی کسی وقت بھی دیکھ سکتی تھی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی میں ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بیٹھا، میرے کانوں میں تیز ہواؤں کا شور اٹھنے لگا، ساتھ ہی مجھے ایک دھکا سا لگا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور کلمہ شریف پڑھتے ہوئے مشروبات والے کاؤنٹر کی طرف آ گیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے کوئی دھکا تو نہیں لگا، لیکن میرے کانوں میں شور بڑھتا گیا۔ پھر ایسے دھماکے کی آواز سنائی دینے لگی جیسے کہیں بم باری ہو رہی ہو۔ میں سمجھ گیا شیطانی طاقتوں کو میرے فرار ہونے کا علم ہو گیا ہے اور انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے، مگر میرے گلے میں پڑے ہوئے لاکٹ اور کلمہ شریف کی طاقت کی وجہ سے یہ لوگ مجھ پر حملہ نہیں کر پا رہے اور ان کے حملے بے اثر ہو رہے ہیں۔ اچانک میرے کانوں میں سیاہ پوش لڑکی کی چیخ بلند ہوئی۔ یہ چیخ اتنی اچانک اور اتنی بھیانک تھی کہ میں بے اختیار ہو کر کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ کے نیچے بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ کھڑے ایک آدمی نے تعجب سے میری طرف دیکھا اور فرانسیسی زبان میں مجھ سے کچھ کہا اور کچھ پوچھا، لیکن اس کی فرانسیسی زبان اب میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں شیطانی سیاہ پوشوں کے کالے جادو کے اثر سے نکل آیا ہوں۔ یہ ان کے جادو کا اثر تھا، ان کے کالے منتروں کا اثر تھا کہ میں دنیا میں بولی جانے والی ہر زبان سمجھ اور بول سکتا تھا۔ ان کا منحوس اثر اب مجھ سے ختم ہوتے ہی فرانسیسی زبان میرے لیے ایک اجنبی زبان ہو گئی تھی۔ میں اسے سمجھانا چاہتا تھا لیکن میں بول نہیں سکتا تھا۔ میں کاؤنٹر سے ہٹ کر واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ میں نے کلمہ پاک کا ورد تیز کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھماکوں کی آوازیں اور تیز ہواؤں کا شور غائب ہو گیا۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کافی کا ایک پیک خریدا اور اسے پیتا گیا۔ میں نے اپنی انگلی کو دیکھا۔ کامنی لڑکی کی دی ہوئی چاندی کی انگوٹھی بدستور میری انگلی میں تھی۔ میرے کانوں میں اب صرف ایئرپورٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ اتنے میں اسپیکر میں فرانسیسی زبان میں اور انگریزی زبان میں اعلان ہوا کہ یونان جانے والی فلائٹ سے پیرس سے ایئرپورٹ پر پہنچ جائے گی۔ مجھے کچھ اطمینان سا ہوا۔ اس ملک سے مجھے جلدی چھٹکارا مل جائے گا جہاں ان بدروحوں کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ میں برابر کلمہ پاک کا ورد کرتا رہا۔ میرا لباس وہی تھا جو مجھے سیاہ پوش لڑکی نے پہنایا تھا۔ میری جیب میں وہ لفافہ بھی موجود تھا جس میں 100 کے کتنے ہی امریکی ڈالروں کے نوٹ ابھی بھی موجود تھے۔ مجھے خطرہ تھا کہ جادو کے زور سے پیدا کیے ہوئے نوٹ کہیں غائب نہ ہو جائیں۔ مجھے سب سے زیادہ خطرہ اسی بات کا تھا کہ میری قیمتی کپڑے بھی شیطانی لڑکی کے طلسمی منتروں کی ہی کارستانی ہے اور یہ بھی کسی وقت غائب ہو سکتے ہیں اور عین لوگوں کے درمیان کہیں میں برہنہ نہ ہو جاؤں۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگا، یا اللہ میری لاج رکھ لینا۔ آخر اسپیکر میں اعلان ہوا، ایتھنز جانے والے مسافر انٹرنیشنل لاؤنج میں پہنچ جائیں۔ میں بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ کاؤنٹر پر آ گیا، بورڈنگ کارڈ لیا، چیکنگ کرائی، پھر انٹرنیشنل لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت میرے کانوں میں سیاہ پوش لڑکی کی آواز گونجی۔ اس آواز میں غیظ و غضب اور سخت غصہ تھا۔ اس نے کہا، تم کچھ بھی کر لو لیکن ہم سے بچ کر نہیں جا سکو گے۔ ہم تمہارے سر پر منڈلا رہے ہیں، کسی بھی جگہ تمہاری گردن دبوچ لیں گے۔ میں سخت گھبرا گیا اور میں نے آنکھیں بند کر کے خدا کے حضور دعا مانگی، یا اللہ پاک میرے ان بدروحوں سے نجات کروا دے، مجھے ان کے اس شر سے محفوظ رکھنا، مجھے اپنی حفاظت میں لے لینا، ان بدروحوں سے مجھے بچا لینا۔ آخر وہی ہوا۔ جب مسافر لاؤنج سے نکل کر رن وے پر کھڑے جہاز کی طرف جا رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز کے اندر ہی مجھے ایک سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ جہاز رن وے پر پوری رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ پھر جہاز نے ٹیک آف کر لیا۔ میں کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ کھڑکی کے بیضوی شیشوں میں سے نیچے پیرس کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اچانک دور نیچے ان روشنیوں میں ایک سیاہ ہیولا تیزی سے اوپر اٹھتا ہوا میری کھڑکی کے شیشے کے سامنے آ کر گردش کرنے لگا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ شیطانی ہیولے نے سیاہ پوش لڑکی کی شکل اختیار کر لی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ مجھے اس کے غرانے اور غیظ و غضب کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ شیشے سے بالکل قریب آ کر مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے لاکٹ پر ہاتھ رکھا اور سیاہ پوش
لڑکی کا حوالہ غائب ہو گیا۔ میرا حلق خشک ہو گیا تھا۔ ہماری سیٹ کے قریب سے ایئر ہوسٹس گزری۔ میں نے اسے آواز دے کر بلایا اور کہا کہ مجھے ٹھنڈا مشروب دے دو۔ ایئر ہوسٹس نے میری طرف دیکھا اور پھر میری طرف جھک گئی۔ میری چیخ نکل گئی۔ وہ ایئر ہوسٹس نہیں تھی بلکہ وہی شیطانی سیاہ پوش لڑکی تھی۔ ایئر ہوسٹس ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ میرے ساتھ والے مسافر نے فرینچ زبان میں کہا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا بات ہے؟ تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ سر، پھر وہ لڑکی مجھے کہنے لگی، سر میں آپ کے لیے کیا لاؤں؟ سیاہ پوش لڑکی غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ خوبصورت شکل والی ایئر ہوسٹس واپس آ چکی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے اور کیا گزر چکی ہے، اور نہ ہی میں کسی کو یہ بتا سکتا تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں نے تھکی سی آواز میں کہا، پلیز کافی۔ ایئر ہوسٹس چلی گئی۔ میں خوف کے مارے جہاز کی کھڑکی کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جہاز ایتھنزا کے ایئرپورٹ پر اتر رہا تھا۔ تھوڑی سی رات باقی رہ گئی تھی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر تسلی کر لی۔ میری جیب میں ابھی تک ڈالر موجود تھے۔ میں نے بڑی عقل مندی سے کام لیتے ہوئے ایئرپورٹ پر ہی ایکسچینج کے کاؤنٹر پر سارے امریکی ڈالرز دے کر کمیشن کٹوا کر اس کے عوض ٹریولرز چیک بک لے لی تھی، تاکہ اگر سیاہ پوش لڑکی انتقامی کارروائی کرتی بھی ہے تو اس کے دیے ہوئے ڈالرز کہیں غائب نہ ہو جائیں، اور اگر وہ غائب ہو بھی گئے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خطرہ اگرچہ یہ تھا کہ کہیں اچانک میرے کپڑے نہ غائب ہو جائیں، کیونکہ یہ سوٹ بھی بدروحوں کے طلسم کے اثر سے میرے پاس موجود تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے پاسپورٹ کا جائزہ لیا۔ اس پر جادو کے زور سے کن کن ملکوں کے ویزے لگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس میں انڈیا کا ویزا بھی تھا۔ گویا میں انڈیا جا سکتا تھا۔ ایئرپورٹ پر ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ برطانیہ کے ایئر ویز کا جہاز لنڈن سے ایتھنزا ہوتا ہے، دن کے وقت انڈیا جائے گا۔ میں وہیں ایئرپورٹ پر ہی بیٹھا رہا، وہیں دن کا ناشتہ کیا اور 9:25 پر برطانیہ کی ایک کمپنی جہاز میں سوار ہو کر انڈیا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جہاز ممبئی جا رہا تھا، جہاں سے آگے مجھے سنگاپور جانا تھا، جہاں سے انڈین مسافروں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک انڈین بیٹھا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں لاہور جا رہا ہوں، تو وہ بولا، پنجاب میں تو آگ لگی ہوئی ہے، لوگ ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ مجھے پادری صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پاکستان بن جانے کے بعد مشرقی پنجاب میں ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا ہے۔ کئی خیال میرے دل میں بھی آ رہے تھے، لیکن مجھے حیدرآباد دکن جانا تھا، جہاں حالات اتنے خراب نہیں تھے، شاید اسی لیے کہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور یہ اسلامی ریاست تھی۔ میں ممبئی پہنچ گیا۔ ممبئی میں حالات معمول کے مطابق تھے۔ ایئرپورٹ سے میں نے انگریزی اور اردو کے اخبارات دیکھے۔ فسادات کی خبریں بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ چھپی ہوئی تھیں۔ ممبئی میں ایک گاڑی حیدرآباد جایا کرتی تھی جس کا نام دکن کوئین تھا۔ یہ بڑی تیز رفتار گاڑی تھی۔